بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ اس پروگرام کے اندر جو ہے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم لوگ اپنے وجود کے اندر اور اپنے ایمان اور اپنے قلب اور اپنے عقائد اور اعمال کے اندر اپنی دنیا کے اندر اپنی آخرت میں بھی فضائل صلوات کی برکات کے اس لامحدود موضوع کو جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، جس میں جہاں سے بھی ہم شروع کریں ہر طرف ایک خوبی اور حسن نظر آتا ہے، جن کے ساتھ لنکڈ ہو کر ایک مختصر ذکر جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے قرض سے نجات دیتا ہے، اس کی حاجات کی قبولیت، بلکہ شرط ہے۔ ائمہ علیہم السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی دعا کی قبولیت کی شرط درود بر محمد و آل محمد ہے۔ جب تک صرف نماز کی قبولیت کی شرط ہی نہیں، بلکہ ہر دعا جو دہن مومن سے یا مسلم سے نکلے، اگر ذکر صلوات بر محمد و آل محمد کے بغیر ہو تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی راہ میں پردے حائل رہتے ہیں۔ یہاں پر جو اوقات ہم ذکر کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ میں ویسے اویئر نہیں تھی اس بات سے کہ ہم کالز لے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بہن، نقوی بول رہا ہوں۔ جی نقوی صاحب، شاہ جی آپ خیریت سے؟ پہلے تو میں پیش کرتا ہوں مبارکباد اپنے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی۔ جی جی، اور ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ شاہ جی، آپ فرمائیں۔ میری بہن، سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جہاں تک تو آپ کا ماشاءاللہ ٹاپک اتنا خوبصورت ہے، جی چاہتا ہے سنتے ہی جائیں، ٹیلی فون نہ ہی کریں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صلوات ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں خدا خود بھی شامل ہے۔ حدیث ہم نے آپ لوگوں سے سنی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم بھی درود بھیجو ان پہ، میں بھی درود بھیجتا ہوں ان پہ۔ قرآن درود میں بھیجنا عبادت ہے، قرآن میں ذکر ہے نا، یہ سورہ قرآن میں احزاب بھی ہے۔ جی جی، تو یعنی عبادت، جس عبادت میں اللہ خود شامل ہو، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی جی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں ضرورت پڑی یہ بات کہنے کی کہ مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھو، تم کا پورا درود پڑھو، تم کٹا درود نہ پڑھو مجھ پہ؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیا اس وقت لوگ درود نہیں پڑھتے تھے، یا اس وقت بھی کوئی حالات ایسے تھے کہ پاک رسول جانتے تھے کہ کیا ہوگا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی۔ شکریہ تھینک یو جی، مہربانی۔ پروردگار آپ کو صحت دے اور لمبی زندگی دے۔ ہمیشہ آپ شیئر کرتے ہیں سوال، اور اوبویسلی آپ اس کا جواب، میں خود ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ خود بھی ساتھ جواب ضرور اس کا رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی زندگی میں یہ بات تھی کہ آپ نے کہا مجھ پر ابتر درود نہ پڑھو، یا جو دم کٹا یعنی آدھا درود نہ پڑھو۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ منافقون جو ہے وہ بھی تو پہلے ہی نازل ہوئی نا قرآن پاک میں، اور پھر سورہ فتح کے اندر وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جو آپ کے پاس آ کر وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، کچھ باتیں یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، لیکن یہ بات ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے اس بات کو مینشن کیا کئی بار کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے پاس آ کر مطلب ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ آ کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں نا، یہ بات اپنے دل سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر اور بہت ساری چیزیں یا اور بہت ساری پریڈکشنز جو اپنے زمانے میں قیامت تک آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وہاں پر ان باتوں سے بھی اسی لیے چونکہ ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو جیسا آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتنی مسلمانوں کی قسمیں ہیں، تو کچھ صرف خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، جبکہ
خدا تک پہنچنے کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہے. بہرحال ایسا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا ہے. اور پھر جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی میں اور میری وفات کے بعد قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس نے مجھ پر ایک بار بھی کہا ہو السلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور میں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا ہو. ڈیفینیٹلی دیتا ہوں. میں جواباً کہتا ہوں علیک الصلاۃ علیک السلام والصلاۃ ورحمۃ اللہ علیک السلام، یعنی جواب میں نبی پاک بھی اس پر سلام بھیجتے ہیں. اور پھر اور روایتوں میں کہ فرشتہ آ کر خبر دیتا ہے. تو بہرحال یہ اسی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پورا پڑھنے کے لیے کہا کہ میری آل کو شامل رکھا جائے، اس کے ساتھ آپ نے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی، قرآن کے ساتھ اطرت، درود میں صلوات و سلام میں نبی پاک کے وجود کے ساتھ آل. تو یہ ساری چیزیں مطلب موجود ہیں. ہمارے جید علماء جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو اپنی فخر محسوس کر کے بلکہ کہا کہ یہ فضیلت اس کائنات ارضی پر کسی کو نصیب نہیں ہوئی جیسی محمد و آل محمد کو، یا آل محمد کی فضیلت کے لیے اس سے آگے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ کسی شخص کی اس وقت تک نماز قبول نہیں جب تک وہ ان پر مکمل درود نہ پڑھے. تو جب نماز ہماری جو پیورلی اللہ کے لیے ہے وہ محمد و آل محمد، تو یا پھر جو صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ پھر نماز میں بھی آدھا درود پڑھیں تاکہ ان کی من پسند اور من مرضی جو ہے وہ شور ہو کے سامنے آ جائے اور کھل جائے اور پتہ چل جائے. بہرحال یہ سلسلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر اس کو مینشن کیا ہے. اور اتنی کھلی اور واضح چیزیں ہونے کے باوجود انسان کی عقل پر اگر پردہ ہو اور وہ صرف یہ سوچتا ہو کہ یہ درود ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے سے ہی اس کی جو ہے وہ درود کامل ہو جائے گا، تو اسی لیے نبی پاک نے وہاں پر منع فرمایا کہ مجھ پر پورا درود یعنی محمد و آل محمد. یہاں مینشنز ہیں، بہت ساری کتابوں میں مینشن ہے کہ کون کون سا درود ہو، کس طرح کا اور کیسے پڑھا جائے. سب سے اہم بات جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں صلوات میں، جہاں ہر نماز کے اندر تقریبات نماز میں درود پڑھو، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے جہاں ذکر خدا ہو وہاں درود پڑھو، ہر صحیح جو ہے قدم اٹھانے سے پہلے صلوات پر محمد. واجب ہے سنو یا دیکھو اس میں محمد تو ضرور درود پڑھو. اسی طرح درود پڑھنا واجب ہے جیسے قرآن کی واجب سجدے والی آیتوں کو آپ سنیں یا پڑھیں تو آپ پر اسی وقت سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح سجدے والی آیتوں پر جس طرح سجدہ، اسی طرح سیم حدیث بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اسی طرح جیسے وہ قرآن پڑھنے والے سن لیں، جیسے قرآن پڑھتے ہوئے سجدے والی آیت آ جائے تو آپ پر سجدہ واجب ہے، آپ سجدہ کریں گے. اسی طرح جہاں پر بھی کسی کے دہن سے، کسی کی زبان سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنا یا دیکھا یا پڑھا، ہر صورت میں ان پر اس وقت صلوات پڑھنی واجب ہے. اور کہتے ہیں نا بدبخت ترین ہے وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور صلوات نہیں، بخیل ترین ہے وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور صلوات نہیں پڑھی. یعنی یہ بھی میں سمجھتی ہوں اس میں بھی درجے، ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے، ہمیں پیور کرنے کے لیے، کیونکہ درود کا جو مطلب ہے وہ مطلب ہی یہی ہے کہ کسی کے لیے اعلیٰ مراتب کی دعا، اعلیٰ مراتب بڑھنے کی دعا، بلند سے بلند مراتب کی طرف جانے کی دعا. تو یہاں پر ہم جو اوقات کو جیسے شیئر کریں اس میں بہت خاصیت اور خصوصیت کے ساتھ تھرسڈے اور فرائیڈے کو بہت زیادہ سفارش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ پوچھنا تھا کہ درود ابراہیمی
کے فضائل بہت زیادہ بتائے گئے ہیں. اور جب ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اپنا چھوٹا والا درود تشہد کے بعد. وعلیکم السلام. تو اگر ہم وہ تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے, اچھا سوال ہے. ویسے یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی ایک الگ خاصیت ہے, وہ الگ مقامات پر الگ طرح سے ہے. کچھ لوگ جو ڈیفرنٹ عقیدہ یا ڈیفرنٹ فقہ والے ہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ پڑھتے بھی ہوں, لیکن جو ہم تک ائمہ علیہم السلام سے درود پہنچا وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. یہ اس کو چھوٹا درود نہ کہیں. آپ کو کتنی حدیث کی کتابیں یا کتنی کتابیں میں دکھا دوں کہ بہترین درود جو عقد حضرت آدم علیہ السلام پر جب حوا حلال ہوئیں اور مہر کے طور پر جب جناب آدم نے کہا کہ مجھے کیا پیش کرنا چاہیے, میں تو مطلب مسافر آدم ہوں, جناب جبرائیل سے ظاہر ہے پیسے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حکم پروردگار ہے کہ آپ محمد و آل محمد پر صلوات, اور وہ یہی صلوات ہے, یہی محمد و آل محمد پر. اور جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس میں بھی اس آیت کا مصداق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ درود ابراہیمی کی ویسے آپ تسبیح کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو آپ کو درود جو مشخص محمد و آل محمد کے لیے بتایا گیا ہے وہی درود ہے جس کو ہم انشاءاللہ کہ ہمیشہ پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہاں, جو بات دوسری شیئر کرنے کی ہے جس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم کہ خاص سفارش کی, کیوں کہا خاص فرشتے رب العالمین کی. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو آسمان سے بے شمار لامحدود تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, زمین پر آتے ہیں, جن کے ہاتھ میں چاندی کے قلم ہوتے ہیں اور سونے کے ورق ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اس شب جمعہ سے شب شنبے تک کچھ نہیں لکھتے, یعنی شب جمعہ سے لے کر ہفتے کی رات, جمعہ گزرنے کے بعد کی جو رات آتی ہے, کچھ نہیں لکھتے مگر یہ کہ وہ ذکر صلوات جو کسی مومن کے دہن سے جو ہے وہ نکلا, اور انہوں نے اس چاندی کے قلم اور سونے کے ورق سے اس کو تحریر فرمایا, اور اس کا اجر میں آپ کو بتا دوں گا. ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی بہن, مجھے ایک کویشچن کرنا ہے آپ سے. جی بول فرمائیں. سم ٹائم جو ہے کہ سوچ جو ہے آپ کی نیگیٹو ہے, بہت زیادہ جی ہو جاتی ہے, جی جی, لیکن آپ کی زبان پر استغفار ہے, آپ کا دل اس سوچ کی وجہ سے پریشان ہے, خوف زدہ ہے. جی جی, تو وہ کیفیت کیا ہے؟ کیا اس سوچ کی وجہ سے اس سوچ کا دماغ میں آنا کیا انسان میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر کوئی نیگیٹو سوچ آئے اور آپ کو خدا یاد رہے, آپ کو آپ کا گریٹسٹ کریٹر رب العالمین, یہ بڑی بلیسنگ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک خضوع کی کیفیت آنا, اور اس میں اس بات کا خوف آنا کہ یہ بات میرے رب کو پسند نہیں ہے, یہ بہت بہترین کیفیت ہے, بلکہ التماس سے دعا والی کیفیت ہے. آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور پھر اس استغفار کی بڑی نعمت کے ساتھ, جیسے استغفار ایک بڑی پناہ ہے, بڑا ایک وہ ہے قلعہ ہے, ایک بہت بڑی پناہ گاہ ہے جس کے اندر انسان جو ہے پناہ اس کو پڑھتے ہوئے اپنی تمام کیفیت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور رب العالمین ضرور اس کی استغفار کو اگر صلوات کے ساتھ رکھیں گے نا تو وہ زیادہ پروٹیکٹیو, زیادہ سکسیسفل, زیادہ متبرک, زیادہ حسین اور زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو سوچ ہے ایک نیگیٹو وہ جا نہیں رہی ہے, اور جب بھی وہ سوچ آتی ہے دماغ میں تو ایک عجیب سی ایک حیثیت ہو جاتی ہے. جب اچھا اس سوچ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کسی خاص اس چیز کو دیکھیں. کئی دفعہ سوچ تب آتی ہے جب کوئی ایسا منظر آپ دیکھتے ہیں, کوئی ایسی بات کو آپ دیکھتے ہیں, کسی میں سوچتے ہیں, تو جب وہ سوچ آتی ہے
تو کم از کم ایسے مناظر سے، ایسے سینز سے اوائڈ کریں. اور ہو سکتا ہے وہ سوچ اسی لیے ہو کہ کئی دفعہ آپ ہمیشہ اگر نماز شب پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ چھوٹ جاتی ہے تو اگلی میں آپ کی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو یعنی پچھلی چھوٹنے کا اتنا درد ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹ کر دوسری کو زیادہ خضوع سے پڑھتے ہیں. تو کئی دفعہ وہ نیگیٹیوٹی آپ کے لیے بلیسنگ بن جاتی ہے. درست. جب سے یہ سوچ ہے میرے دماغ میں آپ سے ٹو بی آنیسٹ، میں آن لائن ہوں اس ٹائم، میں نماز میں فجر کی مجھ سے قضا ہو جاتی تھی، لیکن جب سے یہ سوچ ہے دماغ میں صبح اٹھتی ہوں، میں فجر کی نماز بھی ادا ہو رہی ہے میرے سے. الحمدللہ. تو پھر آپ اس سوچ نیگیٹو ہے لیکن اس کو شاید نعمت سمجھے. کئی دفعہ با ایمان لوگ جو ہیں، اولیاء اللہ کی کتب میں یہ بات درج ہے کہ با ایمان لوگ اپنے مصیبت سے یا اپنی جو ایک برا وقت ہے اس سے روشنی پیدا کر لیتے ہیں، نور پیدا کر لیتے ہیں. یعنی وہ جو برا وقت یا بری چیز جو ان پر آتی ہے، حادثہ آتا ہے یا کوئی ایسے جیسے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، کوئی ایسی جو دنیا کی نظر میں بھی نیگیٹو ہو، تو اس میں وہ اپنے لیے نور پیدا کر لیتے ہیں. تو پھر وہ الحمدللہ یعنی اس ایک چیز کے ذریعے آپ ایک اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ زیادہ کنسرن ہو رہے ہیں، آپ کو اللہ کا خیال زیادہ آ رہا ہے. تو آہستہ آہستہ رب العالمین ضرور آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ایک دن جب آپ مضبوط ایک با ایمان اور پکے نماز والی جو ہے نا ٹائمنگ والی خاتون بن جائیں گی اور بہادر، تو یہ نیگیٹو سوچ آپ کا اپنے آپ پیچھے چھوڑ دے گی انشاءاللہ. ویسے یہ ہے کہ بہت ساری دعائیں ہیں جس میں میں یہ آپ کو کہوں گی کہ آپ سورۃ الاحقاف، یہ بہترین سورہ قرآن پاک کا، سارے سورہ ہی خوبصورت ہیں، سورۃ الاحقاف کو، اور اگر کوشش کریں پہلی 5-6 اور کچھ آیتوں کو ترجمے کے ساتھ ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو لذت آتی ہے. ویسے بھی قرآن کو دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کو نور ملتا ہے اور آپ کو شفا ملتی ہے. تو امید ہے کہ ویسے سورہ جو ہے کافرون یہ بیسٹ ہے. اگر آپ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ اس سورہ کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں پڑھنے کی کیفیت میں بھی، تو یہ بھی اس نیگیٹیوٹی کو دور کر کے اخلاص کے زیادہ قریب لانے والا سورہ ہے انشاءاللہ. کے شکریہ. ہو سکتا ہے اور بھی لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہو. ہاں، شب جمعہ قیامت کے دن جو ایام ہے نا، جیسے ہر چیز ایک وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. کئی لوگ کہتے ہیں نا سارے دن برابر ہیں، تو سارے دن برابر نہیں ہیں. جمعۃ المبارک سید الایام ہے. اس دن عبادت کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن زیادہ مجھ پر صلوات بھیجو، یا شب جمعہ زیادہ صلوات بھیجو، کیونکہ اس میں اعمال 10 گنا برکات اس کی بڑھ جاتی ہیں. کوئی بھی عمل آپ انجام دیتے ہیں اس کی 10 گنا برکت ہے. اس لیے صدقہ دینا، چیریٹی کرنا، محبت کرنا، دوسرے سے اخلاق سے ملنا، شب جمعہ اور جمعہ میں فیملی کے لیے جو ہے نا کوئی کچھ کاموں کا بندوبست کرنا، کوئی بھی اعمال جو اللہ کی خاطر ہوں، اور وہ شب جمعہ اس دن میں اس کا 10 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے صلوات کی بھی آپ کو تاکید کی گئی. یہاں پر ایک چھوٹا سا میں ایڈ کروں گی. بہت ہم بچپن میں اس واقعہ کو سنتے آ رہے ہیں اور آج آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب گئے تو ایک آسمان پر آپ نے اس کو کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن چونکہ درود سے ریلیٹڈ ہے، صلوات سے، تو اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تو آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے کئی ہزار ہاتھ تھے. ان کئی ہزار ہاتھوں پر کئی ہزار تھاؤزنڈز آف فنگرز تھیں، انگلیاں تھیں. تعجب سے میرے نبی پاک نے دیکھا اور جناب جبرائیل سے کہا کہ اس فرشتے کی کیا ڈیوٹی ہے، اس فرشتے کے قریبی کیا ڈیوٹی ہے اس کی. تو آگے سے اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بارش کے قطرات جو اول سے لے کے قیامت تک جو زمین پر گرتے ہیں ان قطرات کو گنتا ہوں. خشک زمین پر گرے، گیلی زمین پر گرے، کون سے قطرات تھے جو محلول ہو گئے ہوا میں، کون سے قطرات تھے جو پانی میں گرے، کس جگہ پر گرے کہ وہاں سے زرخیز زمین جو ہے وہاں سے پودے اگے، یا بہت ساری وہ چیزیں.
یعنی ہر ایک قطرے کا حساب رکھتا ہوں، ہر بارش کی قطرے کا حساب. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ حساب کا فرشتہ ہے، یہ حساب کرتا ہے اپنی انگلی پر. اور حساب کس چیز کا ہے؟ بارش کے قطرات کا. بلینز آف ان لمیٹڈ، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ اس چیز کو، جو ہے قطرات یہ گنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس فرشتے سے. کہا، اے فرشتے اللہ کے، کیا تجھے کبھی کوئی حساب کرنے میں مشکل پیش آئی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آج تک کسی حساب کو کاؤنٹ کرنے میں قطرات سے لے کر کوئی بھی ہو مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی بجز ایک حساب کے. آپ نے فرمایا کیا؟ نے کہا، کوئی ایک بار صلوات پڑھتا ہے تو ہم اس کے لیے تھاؤزنڈز آف بلیسنگز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. جب وہ صلوات 10 مرتبہ تک جاتی ہے تو میں اپنی بلینز انگلیوں کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں. لیکن جیسے ہی وہ صلوات 10 سے عبور کر کے 11 کی تعداد میں چلی جاتی ہے، یعنی 11 مرتبہ ہو گئی، تو میں اس کی بلیسنگز اور ریوارڈز کاؤنٹ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہوں. ان لمیٹڈ ریوارڈز ہیں. اور روایات کے اندر ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اگر ہم عصر کے وقت 100 مرتبہ صلوات کا ذکر جو ہے اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو 80 سال کے گناہ جو ہیں وہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک خاتون، بہت ساری اور روایات ہیں اور ایسی ریوارڈز ہیں جو امیزنگ ہیں. یعنی انسان حیرت میں چلا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان سے لنکڈ ہو کر جب ہم یہ صلوات کے ذکر کو جاری کرتے ہیں تو کس قدر ہمارے ہی درجوں کو جو ہے وہ ہم پڑھ نبی پاک کے لیے، لیکن درجہ ہمارا بلند ہو رہا ہے. ایک ماں کی جوان بچی جو ہے وہ انتقال کر جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد ماں اس کو خواب میں دیکھتی ہے تو ماں اس کو دیکھتی ہے کہ وہ عذاب کی کیفیت میں ہے. اب ماں کی جب آنکھ کھلتی ہے تو بڑی پریشان ہوتی ہے، سوچتی ہے کہ میری جوان بچی رخصت ہوئی، میں اس کو عذاب میں دیکھا، بدترین عذاب میں دیکھا، قبر میں دیکھا، میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں. کئی دنوں تک وہ ماں پریشان روتی رہی، صبح روتی ہے، شام روتی ہے، مشکل میں ہے. اچانک کچھ 20-25 دن گزرنے کے بعد اسی کیفیت میں جب وہ گریا میں تھی، وہ خواب دیکھتی ہے دوبارہ تو وہی اس کی بیٹی ہے، وہ ایک اچھے باغ میں ہے اور کچھ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے. ماں نے بہت خوش ہو کر بیٹی کو دیکھا اور کہا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میں اتنی پریشان تھی اتنے دنوں سے کہ میں نے کچھ دن پہلے تجھے خواب میں دیکھا اور اس قدر عذاب میں، اور میرا کوئی دن جو ہے وہ سکون سے نہیں گزرا ہے اس بات سے. تو اب کیا وجہ ہوئی کہ اب الحمدللہ تم اچھے حال میں ہو؟ کہا، ماں میں عذاب میں ہی تھی اور بہت دردناک عذاب میں تھی، بہت اذیت میں تھی، بہت تکلیف میں تھی، اپنے گناہوں کی وجہ سے. میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی، اس عذاب میں مسلسل تھی کہ ہمارے قبرستان سے کسی عزیز کا گزر ہوا، کسی مومن کا گزر ہوا. اس نے چند مرتبہ صلوات پڑھ کر تمام مدفون اہل قبرستان کے نام ہدیہ کی، اور اس میں اس ہدیے کے اندر مجھ پر بھی اللہ رب العالمین عز و جل کی برکات اور رحمت نازل ہونا شروع ہو گئیں. اللہ اکبر. دیکھیے سینسٹیوٹی کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ اس تعلق کو محسوس کیجئے، ان بلیسنگز کو، کہ اگر کوئی نہ جاننے والا قبرستان سے گزر جائے اور درود پڑھ کر
ان قبرستان والوں کو ہدیہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے ان کے لیے ہدیہ کرے، تو ان قبرستان والوں سے عذاب اٹھ جاتا ہے۔ تو سوچئے کہ عام انسان اگر عام زندگی میں درود پاک کی، صلوات بر محمد و آل محمد کی توفیق کو حاصل کرتا ہے تو اس کو وہ دنیا میں کتنی اذیتوں سے اور کتنی آزمائشوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے شعور کو، ہمارے ویژن کو، ہمارے نظریے کو، ہمارے ایمان کو، ہماری محبت کو، ہماری مودت کو، ہمارے عمل کو صلوات بر محمد و آل محمد کے نور سے روشن فرمائے اور ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت نصیب فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہماری دعائیں تمام مومنات کے حق میں مستجاب فرمائے، تمام مرحومین کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔